جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ السلام علیکم. بیٹا آواز وغیرہ شیئر ہو رہی ہے آپ کو؟ اور میں نے آپ کو سلائڈ بھی شیئر کی ہے. کوئی پرابلم؟ بیٹا کوئی جواب دینے والا ہے؟ فاطمہ نواز. یس سر ہو رہی ہے. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو بیٹا. چلیے آج کا ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک پروسیس آف اسلامائزیشن ان پاکستان. پروسیس آف اسلامائزیشن ہم نے پیچھے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن 1973 پڑھا تھا, جس کے اندر ہم نے اسلامک پروویژنز بھی پڑھی کل. پاکستان کی بیس بیسیکلی آئیڈیالوجی آف پاکستان, اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بیس اسلام, امپلیمنٹیشن آف اسلامک ٹیچنگ, یہ بیسیکلی جو سب آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی اگر دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن بیس کرتا ہے آبجیکٹیو ریزولوشن پر, اور آبجیکٹیو ریزولوشن کی بیس بھی جو ہے وہ اسلام ہے. اب یہی صورتحال کہ ہر چیز جگہ کے اوپر جو ہے وہ اسلام موجود ہے, تو اسلام کے متعلق کیا جو ہے وہ پروسیس پاکستان میں ہوا, اسلام کس حد تک جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا, اس کی صورتحال. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے, پروسیس آف اسلامائزیشن ان پاکستان, کہ پاکستان کے اندر اسلام کس حد تک جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا. چلیے, the basic aim of creation of Pakistan was to implement Islamic laws in the country under the light of Holy Quran and Hadith. The people insisted the government that in their country Islam should be implemented so that aim of Pakistan is fulfilled. Different steps were taken in different times. چلیے اس کے متعلق جو ہے ابتدا کے اندر ہی لوگوں کا مطالبہ, کانسٹیٹیوشن کے متعلق, یہ ساری چیزیں. اگر ہم جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیں پاکستان کی ہسٹری کو, تو ہم دو طرح اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پروسیس کے متعلق. ایک تو یہ جو ہے پروسیجر کہ جب تک قانون بنتا رہا, یہ معاملہ جو ہے ایک وقت وہ قانون بنتا رہا, قانون ٹوٹتا رہا, پھر اس کے بعد جو ہے جب قانون کے اندر کچھ سٹیبلٹی آئی, تو اس کے بعد جو ہے وہ وقت جس وقت اس سٹیبلٹی کے بعد کچھ قوانین پر جو ہے وہ عمل کیا گیا. تو یہ دو جو ہے وہ کہتے ہیں ٹائم, ایک وہ ٹائم جب قانون بنتا رہا, قانون ٹوٹتا رہا, یعنی قانون کے اندر سٹیبلٹی نہیں, قانون کا جو ہے ایک وقت جب تک قانون جو ہے سٹیبل ہو جائے, اور دوسرا جو ہے سٹیبلٹی کے بعد اس کے اوپر جو عملی اقدامات. اس کو ہم جب ایئر وائز جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1947 سے سٹارٹ ہو کر 1977 تقریباً 30 سال یہ قانون جو ہے وہ بننا اور ٹوٹنا, یہ جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن پھر 1977 کے بعد کچھ جو ہے وہ اقدامات کیے گئے. تو اس کو ہم نے دو پارٹ پہ جو ہے وہ تقسیم کیا. ہم دونوں پارٹ کو ون بائی ون جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو فرسٹ پارٹ کے اوپر اسٹیپس ٹورڈ اسلامائزیشن بیفور دا مارشاء اللہ گورنمنٹ 1977. یہ مارشاء اللہ گورنمنٹ اس پیس کے اوپر کہ تھرڈ مارشاء اللہ لگا تھا 5 جولائی 1977 کو. ہم نے وہ کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ رکھی ہے. تھرڈ مارشاء اللہ جنرل محمد ضیاء الحق نے جو ہے وہ لگایا تھا. جب بھٹو کی حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی, تو اس کے بعد ملک کے اوپر جو ہے وہ مارشاء اللہ لگایا گیا. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو ایک مرتبہ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا. چلیے, آبجیکٹیو ریزولوشن 1949. The objective resolution was passed on 12th March 1949. Islamic clauses like supremacy of Allah, protection to minorities, free judiciary and Islamic laws etc. were included in it. Objective resolution جو کہ خود قانون نہیں ہے, قانون نہیں تھا, اب تو ہے. 1973 کے اندر اس کو قانون جو کی حیثیت دے دی گئی, لیکن جب یہ بنایا گیا اس وقت قانون نہیں تھا. تو اس وقت جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں ساری, اور اس کی بیس جو ہے وہ اسلامائزیشن, اسلامک جو پر رکھی گئی. کانسٹیٹیوشن آف 1956. چودھری محمد علی Prime Minister enforced first constitution in 1956 in Pakistan. Many clauses were included in it, like supremacy of Allah, end of usury and un-Islamic values and protection to minorities and free judiciary and Islamic laws etc. یہ ساری چیزیں جو کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس کے اندر یہ اسلامک ساری چیزیں کہ
ان اسلامک ویلیوز نہیں ہوگی، اسلامک ویلیوز کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی جائے گی، اسی طرح منارٹیز کو اور اسی طرح ایک عام انسان کو جو ہے اس کے ہیومن رائٹس جو ہے وہ کمپلیٹ دیے جائیں گے، جوڈیشری آزاد ہو، یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر بھی موجود تھیں 1956 میں۔ اسی کا ہی جو ہے وہ کچھ فردر ایک دو پوائنٹس ایڈیشن کے بعد 1962 کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، یعنی بیسک پوائنٹ جو ہے وہ سپریمیسی آف اللہ، جس کو ہم نے سوورنٹی آف گاڈ پڑھا، وہ چیزیں جو اس کے اندر موجود تھیں۔ 1973 کا اگر کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو 1962 کے اندر ہی کچھ ایڈیشن جو چیزیں رہ گئی تھیں اس کو اس میں کمپلیٹ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ملک میں امپلیمنٹ ہوا اور یہ آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو چلیے اس کے اندر بھی وہی ساری چیزیں کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا جو ہے وہ مسلمان ہونا، یہ ساری چیزیں جو ان کو شامل کیا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن بننے کی حد تک تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کوئی نیا نہیں آیا، کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے بعد 1973 کا ہی چلا، ہاں وہ سسپینڈ ہوتا رہا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ریسٹور بھی ہوتا رہا، ری ایکٹیو بھی ہوتا رہا، یہ ساری چیزیں جو وہ چلتی رہی۔ 1977 5 جولائی 1977 دوسرا سٹیپ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، دوسرا سٹیپ جو کہ مارشاء اللہ گورنمنٹ سے سٹارٹ ہوا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو بھٹو کی حکومت جو ہے وہ ختم کی، اور اس کے بعد کچھ اس نے جو ہے وہ اسلام کے نام پر اس نے بلکہ پہلا نعرہ یہ بلند کیا تھا کہ میں اسلام کو ملک کے اندر جو ہے وہ نافذ کروں گا۔ کس حد تک وہ کامیاب ہوا، کس حد تک نہیں ہوا، وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن اس کا نعرہ یہی تھا کہ اسلام کو جو ہے، اور اس نے کچھ اقدامات بھی جو ہے وہ کیے، جس کے اندر پہلا جو ہے وہ قدم اگر اس کو کہا جائے تو انفورسمنٹ آف حدود۔ The Hudud Ordinance were issued on February 10, 1979. The offenses against property, the rape, the zina and qazaf were considered grievous crime and their punishment were imposed. بیٹا یہ دو چیزیں ہم نے جو سی وہ پڑھی ہیں، ایک جو ہے وہ حدود کا لفظ پڑھا ہے اور ایک جو ہے وہ آرڈیننس کا۔ کوئی آپ کو اس کے متعلق جو ہے کوئی پتہ ہے اس کو کہتے حدود کسے کہتے ہیں اور آرڈیننس کسے کہتے ہیں؟ بیٹا آپ میں سے کسی کو اگر پتا ہو تو ریز یور ہینڈ۔ آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی کسی کو پتا ہے تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھڑا کریں۔ آرڈیننس کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حدود کیا چیز ہے؟ سر آئی تھنک یہ شرعی حدود کا جو حکم نافذ کرنا ہے، یہ میننگ تھا اس کا کہ وہ بیٹا یہ آرڈیننس کے متعلق بات کر رہی ہیں یا حدود کے متعلق بات کر رہی ہیں؟ سر دونوں کے متعلق۔ دونوں کے متعلق شرعی حکم نافذ کرنا۔ جی بیٹا میں نے دونوں کو جو ہے سیپریٹ کوئی ڈیفائن کرے اس کو، دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ کیا چیزیں، آرڈیننس کسے کہتے ہیں اور حدود کسے کہتے ہیں؟ مزید جیسی وضاحت کی ضرورت ہے؟ جمیلہ نے جہاں تک کہا ٹھیک ہے، کوئی تھوڑی سی بات، لیکن بات کلیئر نہیں ہوئی۔ جی کوئی اور؟ سر اصل میں آرڈیننس کوئی رول ہوتا ہے جو ابھی لا نہیں بنا ہوتا، ٹیمپریری ہوتا ہے، ابھی ٹیمپریری ہوتا ہے، رول ہوتا ہے، اور ہو از دا ایشور آف، یعنی کون اس قانون کو جو ہے بیسیکلی ایشو کرتا ہے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر۔ جی سر یہ زیادہ تر لوکل ہی ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹ انتظامیہ ہی کرتی ہے۔ انتظامیہ کرتی ہے لوکل گورنمنٹ، اور کوئی بیٹا کوئی اس کے متعلق بتانا چاہے؟ حدود کسے کہتے ہیں یہ بھی جو ہے ساتھ اس کو بھی رکھیے، حدود کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا اس کو حدود کسے کہتے ہیں؟ وہ قرآنک لا ہوتا ہے۔ قرآنک لا بیٹا کس کے متعلق لا ہوتا ہے؟ قرآنک لا تو ایک جو ہے لا تو ایک بہت بڑی چیز ہے، لا تو جو ہے وہ انسان کا زندگی کے رولز اینڈ ریگولیشن کو ہم لا کہہ دیتے ہیں۔ کس کے متعلق لا؟ کوئی یہ بتائے؟ چلے بیٹا میں اس کو جو ہے وضاحت دونوں کو کرتا ہوں، میرا خیال تھا آپ میں سے شاید کوئی بتائے گا، اگر اب بھی کسی کو پتا ہے کوئی تو بیٹا جو چھپا رستم ہے کوئی نکل آئے، نہیں پتا تو پھر بتاتا ہوں، اس کو شروع کرتا ہوں کیا ہے۔ چلیے بیٹا حدود جو ہے یہ بیسیکلی جمع ہے حد کی، حد اردو کا لفظ ہے، حد عربی میں جو ہے یہی لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، عربی کا لفظ بیسیکلی اردو میں بھی جو ہے وہ شامل ہوا عربی کی بیس سے ہی، تو اس کے ہی ہم انگلش کرتے ہیں لمٹ، اس کی جیسا اگر حدود لیں گے تو لمٹس جیسا اس کی ہم اسلام نے جو ہے وہ انسان کے لیے کچھ لمٹس رکھی ہیں مختلف معاملات کے اندر،
ان लिमिट्स کو جو کراس کرتا ہے اس کے اوپر اسلام نے کچھ سزائیں رکھی ہیں. ان سزاؤں کو جو ہے وہ حدود کہتے ہیں. ان سزاؤں کو یعنی اگر ہم اس کا لغوی معنی کرنا چاہیں تو لغوی معنی ہم کر سکتے ہیں حد لمٹس, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کے اندر جو ہے وہ جو سزائیں اسلام نے رکھی ہیں مختلف لمیٹیشن کو کراس کرنے کی. اب مختلف لمیٹیشنز کیا ہیں؟ بیسیکلی جو بھی اسلام نے جو طریقہ کار رکھا وہ لمیٹیشنز ہم ابھی پڑھیں گے. مثلا جو ہے وہ پراپرٹیز کے معاملے کے اندر لمیٹیشن, اسی طرح جو ہے وہ کسی کی عزت نفس, ریپ کے معاملے میں ہم نے یہ کوئی چیز ابھی پڑھی, زنا کے معاملے میں. تو اس چیزوں کے متعلق جو ہے وہ جو اسلام نے سزائیں رکھی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ حدود کا نام دیتے ہیں. اب لفظ رہ گیا آرڈیننس. آرڈیننس کیا چیز ہے بیٹا؟ دنیا کہتے ہیں ملک کے اندر قانون مختلف ہیں. کوئی پارلیمنٹ بناتی ہے, کوئی صدر بناتا ہے, کوئی جو ہے وہ پروونشل اسمبلی بناتی ہے, یعنی کوئی بیسیکلی کہتے ہیں نیشنل اسمبلی بناتی ہے, کچھ پروونشل اسمبلیز بناتی ہیں, کوئی جو ہے نیچے جو ہوتی ہے ڈسٹرکٹ کے لیول تک جو ہے وہ کوئی قانون بنتے ہیں, کوئی کمپنیز کی حد تک قانون. آرڈیننس ایک اسپیشل جو ہے وہ قانون ہے جو کہ پریزیڈنٹ ایشو کرتا ہے. اصل پریزیڈنٹ جو ہے وہ ملک کا سپروائزر اس کو کہہ لیں, نگہباں کہہ لیں, سپروائزر. تین جو ہیں وہ کسی بھی اسٹیٹ کے تین بیسک پلر ہیں. ایک پلر جو ہے وہ انتظامیہ ہے, ایک پلر جو ہے وہ جوڈیشری ہے, عدلیہ ہے, اور ایک پلر جو ہے وہ مقننہ یا قانون ساز اسمبلی, لیجسلیٹو اسمبلی. یہ تین ہیں, یہی ہم نے جو ہے وہ پڑھے. ان تینوں کا نگہبان جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. عدلیہ کی اگر ججز کو جو ہے وہ تعیناتی ہوتی ہے, اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے, تو پریزیڈنٹ کرتا ہے. اسی طرح جو ہے اگر انتظامیہ سے اوتھ لیتا ہے, پریزیڈنٹ سے, پرائم منسٹر سے اوتھ لیتا ہے, تو وہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ پریزیڈنٹ لیتا ہے. اور کسی ٹائم پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار بھی تھا کہ اگر وہ اس بات کی دیکھے کہ پرائم منسٹر صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کی حکومت جو ہے وہ ڈسمس بھی کر سکتا تھا. اب چاہے اسے یہ اختیار لے لیا گیا قانون نے, لیکن اس کے پاس اس وقت موجود تھا ایز اے سپروائزر. اسی طرح جو ہے وہ تیسری جو چیز رہ گئی مقننہ. مقننہ جو کچھ بناتی ہے, جو کچھ پاس کرتی ہے, اس کے فائنل سگنیچر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کرتا ہے. یہ بھی ہم نے جو ہے پیچھے پڑھا کہ قانون کس طرح بنتا ہے. تو پریزیڈنٹ جو ہے ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ہے سپروائزر ہے. اب اس سپرویژن کے اندر اگر پریزیڈنٹ محسوس کرے کہ کوئی چیز اس وقت پاسبل نہیں, کوئی قانون جو ہے وہ اس وقت بنانا پاسبل نہیں, کیونکہ یہ قانون ہے نا, تو میں قانون کے حوالے سے اس ٹائم بنانا پاسبل نہیں. مثلا اسمبلی کے اجلاس نہیں ہو رہے, لوگوں کے لیے جو ہے وہ جمع ہونا, جو ممبران ہیں ان کے لیے جمع ہونا جو ہے ممکن نہیں, کیونکہ ایک پروسیجر ہوتا ہے اجلاس کا بھی. اجلاس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے آجو جی کل سارے جو ہے وہ اجلاس ہے, یہ تو پاسبل نہیں. یا بیٹھے ہوئے جی شام کو اجلاس کر, ایسے نہیں ہوتا. بیسیکلی اس کے لیے قانون نے پروسیجر دیا ہے, کوئی ٹائم دیا ہوتا ہے. بھئی اس سے پہلے ایک آپ ایجنڈا بھیجیں گے تمام کو, اس کے بعد جو ہے اس ایجنڈا ایک نوٹس بھیجیں گے, نوٹس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ ہوگا, یہ ساری چیزیں. تو پریزیڈنٹ جب محسوس کرے کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ قانون سازی نہیں ہو سکتی, تو قانون کو خود جو ہے وہ پریزیڈنٹ ایشو کرے گا. جو پریزیڈنٹ اس قانون کو بنانے کے لیے جو آرڈرز ایشو کرے گا اس کو آرڈیننس کہتے ہیں. اس آرڈیننس کی جو ہے وہ مدت 6 ماہ ہوتی ہے. ابھی کسی نے کہا تھا نا کہ ٹیمپریری جو ہے وہ قانون ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے, بالکل وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. اس کی مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہوتی ہے, اور 6 ماہ کی مدت کے اندر اندر اس کو اسمبلی سے پاس کروانا ہوتا ہے. یعنی اس کا جو روٹین طریقہ کار ہے, اس روٹین طریقہ کار کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اگر اس دوران جو ہے وہ روٹین طریقہ کار کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا گیا تو وہ قانون جو ہے وہ دوسرے قوانین کی طرح بیسیکلی وہ بن جاتا ہے. لیکن اگر اس کو جو ہے وہ نہ کیا جا سکا تو وہ نل اینڈ وائڈ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے قانون. تو یہ جو ہے وہ یا اس کو جو ہے پریزیڈنٹ دوبارہ اس کو جو ہے وہ ایشو کر دے, تو پھر نیکسٹ 6 منتھ کے لیے دوبارہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ طریقہ کار اختیار کیا نہیں جاتا کہ دوبارہ اس کو کرے. ہاں, اس وقت تک اسمبلی کو کہا, اگر اسمبلی نے جو ہے اس کو کر دیا, کیونکہ اب اتنا کافی ٹائم ہے اسمبلی کے پاس, 6 ماہ بہت ٹائم ہے, تو اس کے اندر اندر اسمبلی اس کو جو ہے وہ بنا دے. تو چلیے, میں نے آرڈیننس اس پہ کہا کہ آگے یہ جتنے بھی ہم پڑھیں گے یہ زیادہ تر جو ہے وہ آرڈیننس سے تعلق رکھتے ہیں. آگے جتنے بھی ہم زکوٰۃ اور عشر کا جو ہے وہ بھی آرڈیننس ہے. یہ بھی تو چلیے, یہ جو ہے وہ آرڈیننس جو پریزیڈنٹ ایشو کرتا ہے, اور وہ 6 منتھ کے لیے ہے, اور اسمبلی سے اس کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاس کروانا ہوتا ہے روٹین پروسیجر کے تحت کے طریقے سے. تو جو ہے حدود وہ سزائیں جو اسلامی سزائیں ہیں,
مختلف معاملات کے اندر. تو چلیے ابھی اس کو ہم پڑھتے ہیں. The Hudud Ordinance was issued on February 10, 1979. The offenses against property, the rape, the zina and the qazf. پراپرٹی کے اندر جو ہے وہ کیا چیز ہے جو کہ سزا ہے؟ مثلا چوری کی، کسی کی پراپرٹی ہے، کسی کا جو ہے وہ مال ہے، پیسہ ہے، اس کا پیسہ اگر چوری کر لیا جائے تو اس کے لیے سزا جو ہے وہ اسلام نے ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ رکھی ہے. اسی طرح دا ریپ، زنا، دونوں جو ہے وہ ایک کسی کی عزت سے جو ہے وہ کھیلنا. اسلام نے اگر کسی کی عزت سے کھیلتا ہے تو 100 کوڑے جو ہے وہ سزا رکھی ہے غیر شادی شدہ کے لیے، اور اگر جو ہے وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ سنسار رکھی ہے. اینڈ قذف کیا قذف ہوتا ہے بیٹا؟ کوئی بتائے گا قذف کسے کہتے ہیں؟ بیٹا قذف کوئی بتائے گا قذف کسے کہتے ہیں؟ کوئی نہیں. چلیں جی، قذف جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ اسی جو یہ جرم ہے، ان جرموں کی جو ہے کسی کے اوپر تہمت لگانا، تہمت، بہتان جس کو ہم اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں، کسی کے اوپر بہتان. اسلام نے اس کی بھی سزا رکھی ہے، اور اس کی سزا بھی جو ہے وہ چھوٹی نہیں، 80 کوڑے ہے. اور یہ سزا قرآن مجید کے اندر موجود ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. وہ لوگ جو پاک باز لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگاتے ہیں، پھر وہ 4 گواہ نہیں لے کے آتے. زنا کے متعلق ہے نا، زنا کی جو ہے وہ 4 گواہ جو ہے وہ ہونے، پھر وہ 4 گواہ نہیں لے کے آتے تو ان کو جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ کی برات جو ہے وہ قرآن نے بیان کر دی. پھر اس کے بعد صورتحال ہے ان لوگوں نے جنہوں نے جو ہے وہ تہمت لگائی تھی، ان میں سے بہت سو کو جو ہے اس کی سزا، کوڑے جو ہے وہ لگائے گئے، ان کو اس کی سزا دی گئی. تو چلیے خیر بات سے یہ قذف، یہ بھی جو ہے وہ حدود کے اندر ہی آتی. تو اس قذف کی جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ حدود آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ کی گئی. اور یہ آرڈیننس کے ذریعے کیوں؟ آرڈیننس کے ذریعے اسمبلی تو ختم کر چکے تھے، ضیاء الحق نے جو ہے وہ اسمبلی ختم کر دی تھی، ملک میں مارشل لا لگا دیا تھا، فوج کا جو ہے وہ قانون چل رہا تھا، اسمبلی کہاں تھی؟ تو پھر آرڈیننس کے ذریعے یہ کام کیا گیا. سسٹم آف زکوٰۃ اینڈ عشر. On June 20th, 1980, the system of zakat and ushur was imposed. Government was empowered to deduct 2.5% from the bank deposit on first Ramzan. The zakat collection will be distributed by the Zakat Council among the deserved persons, and collection of ushur was begun in 1983. 10% was imposed on agriculture field. تو زکوٰۃ بھی جو ہے وہ ملک کے اندر اس کا بھی جو ہے آرڈیننس بیسیکلی جو ہے وہ ایشو کیا گیا، جس کے اندر اس بات کی جو ہے وہ بینک کو جو ہے اختیار دیا گیا کہ 2.5% فرسٹ رمضان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کاٹ سکتے ہیں جب پیسے جو ہے وہ نصاب سے اوپر ہوں. نصاب جو ہے وہ لمٹ ہے جو کہ زکوٰۃ کی جو ہے وہ ڈیڈکشن کے لیے، کہ پیسے جو ہے یعنی جس کے پاس مال اس لمٹ سے اوپر ہو تو پھر جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہوتی ہے. تو بینکوں کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ فرسٹ رمضان کو جو ہے 2.5% اور جو زکوٰۃ جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر سکے. اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کونسل جو ہے بنائی گئی کہ وہ اس کو ڈیزرونگ پیپلز کے پاس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکے. تو یہ کام بھی جو ہے وہ 20 جون 1980 کو بیٹا قانون کے اندر پہلے موجود تھا. یہ جو ہے طریقہ کار قانون کے اندر تو یہ موجود تھا نا کہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ طریقہ کار ہونا چاہیے. 1973 کے قانون کے اندر عشر بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کی جو ہے وہ پریکٹیکل شیپ، اس کا پروسیجر، اس پروسیجر کو بھی تو جو ہے اس کے لیے بھی ایک قانون کی جو ہے وہ ضرورت تھی. تو وہ قانون جو ہے وہ آرڈیننس کی شکل کے اندر جو ہے وہ ایشو کیا گیا. کلیکشن آف عشر واز بگن ان 1983. اسی طرح جو ہے وہ عشر جو ہے اس کو بھی دیا گیا. عشر جو ہے وہ کہا جاتا ہے جو کہ زراعت کے اوپر لیا جاتا ہے. یہ 10% بھی ہوتا ہے اور یہ 5% بھی ہوتا ہے. بعض حالتوں میں جو ہے وہ 10% ہے، بعض حالتوں میں جو ہے وہ 5% ہے. 10% تو اس حالت میں ہے کہ جس وقت جو ہے وہ زراعت وغیرہ جو ہے جو آپ کی کھیتی وغیرہ وہ کوئی نہری پانی سے یا بارش وغیرہ سے جو ہے وہ سراب ہوتی ہو، اس کے لیے کسان نے جو ہے وہ خود ارینج نہ کیا ہو پانی کا، ٹیوبویلز وغیرہ، یہ اس کی یعنی عام ایک جو ہے صورتحال کہ وہ بارش سے یا جو ہے وہ نہری پانی سے جو ہے وہ سیراب ہوتی ہے. لیکن کوئی انسان جو ہے اگر خود پانی کا ارینج کرتا ہے، یہ سب کام وہ خود کرتا ہے، تو پھر اس وقت صورتحال جو ہے 5% جو ہے اس کو پے کرنا ہے، کیونکہ اس کے اخراجات
اس سارے کے اوپر بھی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں جو کہ پانی کے ارینجمنٹ وغیرہ. تو خیر پاکستان کے اندر کیونکہ زیادہ تر معاملات جو ہے وہ بارش کا بھی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ نہری نظام بھی اچھا ہے, تو پاکستان کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ اشر کا معاملہ ہی ہوتا ہے. تو 10% واز امپوزڈ آن ایگریکلچر فیلڈ. اسی طرح ایلیمینیشن آف انٹرسٹ, ملک کے اندر قانون کے اندر یہ موجود تھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ فری اکانومی ہوگی, لیکن وہ کس طرح ہوگی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو ضیاء الحق نے جو ہے وہ ایک پھر آرڈیننس کے ذریعے ہی اس بات کے جو ہے وہ آرڈرز ایشو کیے کہ سود کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اس انداز سے کہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس پر اوپنڈ آن 1 جنوری 1981, کہ بینک کے اندر جو اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں سیونگ اکاؤنٹس, کہ کسی کے پاس کچھ سیونگ ہے اور اس سیونگ کی بیس کے اوپر جو ہے وہ جمع کرا دیتا ہے بینک میں اور پھر اس کے اوپر جو اس کو انٹرسٹ ملتا ہے, تو وہ اس انداز سے. تو کہا نہیں, یہ طریقہ کار جو ہے وہ ان اسلامک ہے. تو پھر جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ, کہ جو پیسے بینک میں جمع ہوتے ہیں بینک ان کو کہیں آگے یوز کرتا ہے کسی بزنس کے اندر, کسی کو جو ہے وہ آگے لون دیتا ہے, تو آگے جو لون بھی دے گا وہ بھی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بیسس پہ دے گا. اور اسی طرح جو ہے جو اس سے اس نے پیسے لیے, جو ڈپازیٹر ہے جس نے اکاؤنٹ کھلوایا, وہ بھی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کی بیس کے اوپر اس کو بینک جو ہے وہ پے کرے گا. تو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اس کو جو ہے اس کا پی ایل ایس ہم اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں. تو پی ایل ایس اکاؤنٹ, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ were opened on 1 جنوری 1981. اس بات کے بینکس کو آرڈر دیے گئے کہ 1 جنوری 1981 کے بعد جو بھی اکاؤنٹ کھلے گا وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بیس پہ ہوگا, یعنی سیونگ اکاؤنٹس وہ بند کر دیے گئے. کرنٹ اکاؤنٹ تو ہے ہی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ تو کھلتا رہے گا, اور کرنٹ اکاؤنٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے پروفٹ والا سسٹم ہی نہیں ہے, وہ تو ایک امانت کے طور پہ پیسے دیے اور بینک سے اتنے ہی پیسے جو ہے وہ واپس لے لیے. All the saving accounts were converted into PLS account with effect from 1 جولائی 1984. اسی طرح تمام سیونگ اکاؤنٹس کو جو ہے وہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا 1 جولائی 1984 سے, یعنی 1 جنوری 1981 کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی سیونگ اکاؤنٹس نہیں کھلے گا, لیکن آلریڈی پہلے تو موجود تھے جو لوگوں نے کھلوائے ہوئے تھے, ان کو بھی جو ہے 1 جولائی 1984 کے بعد ان کو بھی جو ہے وہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں کنورٹ کر دیا گیا. اور تیسرا, آل دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز انڈر دی کنٹرول آف گورنمنٹ اسٹارٹیڈ گیون لونس آن شیئرنگ بیسس. اسی طرح تمام جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو یہ آرڈر دیے گئے کہ آگے سے جو وہ لون وغیرہ دیں گے وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس بیس کے اوپر کے لاس اور شیئرنگ بیسس کے اوپر جو ہے وہ لون دیں گے. تو یہ کام کیا گیا, اس کا ایفیکٹ کس حد تک رہا, ظاہری اس کا کوئی ایفیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آیا, لیکن یہ کام جو ہے وہ ایک ہوا. بہت سے کام جو ہے وہ ہوئے ہیں اور بہت سے کام جو ہے وہ ختم بھی ہو گئے, لیکن صورتحال جو ہے یہ کام کہتے ہیں انٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ کام جو ہے وہ کیا گیا. اسی طرح جو ہے وہ شریعت کورٹس on 10 February 1979 through an ordinance شریعت benches in all high courts were established. علماء were included as judges. 10 فروری 1979 کو پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے, پہلے میں نے آپ کو پہلی بات بتا دی یہ آرڈیننس کیوں ہے سارے اس بیس کے اوپر کہ اسمبلی تو موجود نہیں تھی, پریزیڈنٹ جو ہے وہ ضیاء الحق جو ہے وہ ایز اے پریزیڈنٹ بھی, اور اسی طرح جو ہے وہ چیف مارشل آفیسر وہ بھی, تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی بیس کے اوپر آرڈیننس کے ذریعے کام جو ہے وہ سارا. بیٹا آرڈیننس جو ہے یہ تو قانونی ہے, لیکن ضیاء الحق کی جو ہے حکومت کو ختم کرنا اور ملک کے اندر ماشاءاللہ نافذ کرنا یہ خود جو ہے وہ غیر قانونی ہے. اگر قانون کو دیکھیں, کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں, تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو ملک کا جو ہے وہ لا سویلین لا ہوگا, ماشاءاللہ تو ملک کا لا نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف وہ تو پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا, لیکن یہاں جو ہے وہ ضیاء الحق بنے, اور اس کے بعد انہوں نے صورتحال یہ کی کہ یہ ساری چیزیں 4-5 سال تک ایسے ہی چلتی رہی. حالانکہ اگر قانون کے اندر دیکھیں تو آرڈیننس جو ہے وہ 6 ماہ تک ہے, لیکن جب باقی ساری چیزیں سے وہ غیر قانونی چل رہی ہیں تو یہ بھی غیر قانونی جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن 1985 کے اندر جب ضیاء الحق نے قانون کو جو ہے وہ ریسٹور کیا, ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ 1985 کے اندر آبجیکٹیو ریزولوشن کو پرماننٹ پارٹ بنا دیا گیا 8th امینڈمنٹ کے ذریعے. تو ایک وہ کام کیا گیا, اور دوسرا کام یہ کیا گیا کہ یہ جتنے آرڈیننس تھے ان کو پروٹیکشن دے دی گئی اسمبلی سے جو ہے ان کو پاس کروا کے, اور اسمبلی کے پاس اختیار ہے, قانون اس نے بنانا ہے, اس نے ان کو جو ہے وہ اختیار پاس کر دیا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ویلڈ ہو گئی. حالانکہ جو ہے یہ 4-5 سال تک
غلط طریقے سے جو ہے وہ چلتی رہی. تو یہ خیر جو ہے وہ طریقہ کار کہ اول تو اس کی بنیاد ہی ضیاء الحق کی کہا جا سکتا ہے. ضیاء الحق کیسے کر سکتے تھے 6 ماہ سے زیادہ؟ بیٹا ان کی بیسیکلی بنیاد بھی جو ہے وہ تو غلط ہے. قانون کے اندر تو یہ موجود ہی نہیں ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جائے. تو لیکن انہوں نے اس کو بعد میں جو ہے ویلیڈیٹ کروا لیا. چلیے on 10th February 1979 through an ordinance شریعت بینچز in all high court پر established. اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا بنایا گیا؟ مثلاً اس کی طریقہ کار میں سمجھانے کے لیے بات کہوں کہ آج جو سے ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ 60 ہے، 60 لاہور ہائی کورٹ کا. تو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ 60 ہے. تو اس کے اندر ایک انٹرنل ارینجمنٹ کہ جی 50 جو ہے وہ روٹین کیسز کے لیے اور 10 جو ہے وہ بینچز رکھ لیے جائیں شریعت کیسز کے لیے. شریعت کیسز کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے حدود آرڈیننس کا کیس ہے کوئی، اسی طرح جو ہے وہ کوئی اور اسلامک جو ہے کوئی انٹرسٹ کے متعلق جو ہے وہ کیس ہے. انٹرسٹ کے متعلق جو ہے وہ کیس وہ جو ہے بعد میں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. چلیے تو وہ جو ہے وہ شریعت بینچز کے پاس جو ہے وہ لگائیں جائے جو اسلامک جن کے فیصلے ہونے جو ہے وہ ضروری ہوں. تو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ یہ انٹرنل ارینج کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے علماء کو جو ہے وہ ایز اے جج جو ہے وہ کیا گیا اور ان کے پاس جو ہے وہ کیس لگائے جاتے ہیں. اس کو نام دے دیا گیا شریعت بینچز کا. شریعت بینچز were converted into شریعت courts in May 1980 through an ordinance. پھر اس کے بعد مئی 1980 کے اندر ایک علیحدہ جو ہے وہ عدالت بنا دی گئی جس کو نام دیا گیا فیڈرل شریعت کورٹس کا. اور فیڈرل شریعت کورٹس یعنی ہائی کورٹ سے وہ جو ارینجمنٹ تھا نا، کہتے ہیں کہ کچھ ججز کو جو ہے وہ شریعت بینچ کے طور پہ جو ہے وہ رکھا جائے، اس کو ختم کیا گیا اور اس کے ہائی کورٹ کے بالمقابل ایک فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ عدالت بنا دی گئی جس کے پاس جو ہے یہ شریعت کے معاملے. اور پھر اس نے جو ہے 1982 کے اندر اس نے جو ہے بعد میں سود کے متعلق بھی اس کے بعد فیصلہ آیا کہ بیسیکلی جو ہے اسلام کے خلاف ہے، تو اس نے اس وقت اسلام کے خلاف اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دیا. بعد میں وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپیل ہوئی، وہ سپریم کورٹ نے اپیل سنی. پہلے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ یہی آرڈر دیا کہ اس کا فیصلہ صحیح ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا. بعد میں سپریم کورٹ کے پاس نظر ثانی ہوئی، نظر ثانی کے اندر جو ہے اس کو دوبارہ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس جو ہے وہ بھیج دیا گیا کہ نہیں اس کے اندر یہ غلطی ہے، اس کو دوبارہ دیکھا جائے. تو وہ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں عدالتی معاملات. تو میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے فیڈرل شریعت کورٹس وغیرہ جو ہے وہ بنائی گئی مئی 1980 کے اندر جس کے اندر جو ہے اسلامک معاملات جو ہے وہ آتے. شریعت benches were also established in Supreme Court which hears the appeal against the decision of the Federal Shariat Court. پاکستان کا جو پروسیجر ہے وہ پروسیجر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے خلاف فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں. اب ہائی کورٹ سے جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کو تو علیحدہ کر دیا گیا، تو فیڈرل شریعت کورٹ کی اپیل جو ہے وہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ تو وہ بھی بیسیکلی سپریم کورٹ میں ہی ہوتی ہے. اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سیپریٹ نہیں رکھے گئے جیسے فیڈرل شریعت کورٹ سیپریٹ بنا دی گئی، بلکہ سپریم کورٹ میں وہی طریقہ کار رکھا گیا شریعت بینچز کا جو پہلے ہائی کورٹ کے اندر موجود تھا. تو یہی صورتحال کہ ہائی کورٹ کی بھی جو ہے وہ اپیل سپریم کورٹ کے اندر روٹین کے جج جو ہے وہ سنتے ہیں، لیکن جو فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ہے وہ اپیل ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر، اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ شریعت بینچز جو ہے وہ بنائے گئے، یعنی کچھ ججز جو ہے وہ علماء جو کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں. تو شریعت بینچز کین ڈکلیئر وائڈ اینی لا اینڈ اسٹیپ وچ از ریپیگننٹ ٹو دی اسلام. اسلام کے جو خلاف کوئی بھی جو ہے وہ لا اور یہ چیزیں ایک جو ہے وہ عدالتیں کر سکتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ قانون خود اسمبلیاں جو ہے وہ کر سکتی ہیں. چلیے کمپلسری ایجوکیشن آف اسلامیات، اسلامیات کی جو ہے وہ کمپلسری ایجوکیشن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کی گئی اور آج بھی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کالجز اور اسکولز وغیرہ کے اندر اسلامیات ایز اے کمپلسری سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. تو اسلامک اسٹڈیز واز میڈ ایز اے کمپلسری سبجیکٹ اپ ٹو ڈگری کلاسز ان آل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آف پاکستان. انسٹیٹیوٹ آف پاکستان تمام جو ہے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے اسلامیات کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. یہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ہے. احترام رمضان آرڈیننس، احترام رمضان آرڈیننس، احترام رمضان آرڈیننس واز ایشوڈ آن جون 25 1981. یہ بھی ایک آرڈیننس کے ذریعے احترام رمضان سے مراد جو ہے وہ رمضان کے اندر کھلی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کھانا پینا، عوام میں جو ہے کھلے عام کھانا پینا، اس کو جو ہے وہ بین کیا گیا اس آرڈیننس کے ذریعے. اور اس آرڈیننس کے ذریعے اگر کوئی یہ کرتا ہوا جو ہے وہ پایا گیا تو اس کے لیے 3 ماہ کی سزا یا جو ہے 500 روپے جرمانہ یا دونوں. 500 اس وقت کا آرڈیننس ہے تو اس لیے بڑا تھوڑا تھا، تو اس وقت کا یہی
تو یہ جو ہے بیسیکلی معاملہ جو ہے وہ کیا گیا. ہاں 2 جگہ کے اوپر جو ہے وہ اجازت ہے کھلے عام جو ہے وہ کھانے پینے کی. 2 جگہ جو ہے وہ ایک تو ہاسپٹلس ہیں اور ایک جو ہے وہ مسافر خانے. یہ دونوں چیزیں اسلام نے ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ اپنے ان دونوں کو، اپنے یہ روزے کے دنوں کو جو ہے وہ دوسرے دنوں میں پورا کرے. تو مریض اور مسافر کے لیے تو ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اجازت ہے، لیکن باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اسلام کے یہ آرڈیننس کے ذریعے بین کیا گیا. آبزرویشن آف صلاۃ نماز. Arrangement for observing Salat of Zohar were made in the government and semi-government offices, school and colleges. اس وقت جو ہے یہ کام کیا گیا. 3 نمازیں تو ایسی ہے کہ انسان گھر پہنچ کے وہ ادا کرتا ہے، مغرب، عشاء اور فجر. تو عصر کی نماز بھی اس سے پہلے بعض آفیسز جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں. تو صرف معاملہ جو ہے وہ زیادہ ظہر کا ہے. تو ظہر کے لیے جو ہے یہ ارینج کیا گیا کہ ٹائم کو جو ہے وہ رکھا جائے اور نماز کے لیے، اور نماز جو ہے وہ اس کے دوران پڑھی جائے. اسکول، کالجز، اسی طرح گورنمنٹ آفیسز کے اندر، سیمی گورنمنٹ آفیسز کے اندر یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا. اب یہ طریقہ کار بعض جگہ پہ موجود ہے، بعض جگہ پہ جو ہے وہ نہیں موجود، لیکن اس وقت اس چیز کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا. تو صلاۃ کمیٹیز ور کانسٹیٹیوٹڈ ٹو موٹیویٹ پیپل فار صلاۃ. اسی طرح لوگوں کو جو ہے وہ نماز کی ترغیب دینے کے لیے صلاۃ کمیٹیز بھی جو ہے وہ بنائی گئی. کمپلسری عربک ٹیچنگ. عربک ٹیچنگ واز میڈ کمپلسری فرام کلاس 6 to 8. 6 سے 8ویں تک عربی کو جو ہے وہ بھی کمپلسری کیا گیا. اور اب بھی بہت سے اسکول جو ہیں وہ عربک جو ہے وہ ایز اے کمپلسری سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. بعض اسکول نہیں پڑھاتے، خیر وہ نہیں پڑھاتے کیا اس کی وجہ ہے، لیکن قانون کے مطابق اگر دیکھا جائے تو عربک جو ہے وہ کمپلسری ہے 6 سے 8 تک. ہم نے بھی جو ہے وہ عربک پڑھی اسکولوں کے اندر 6 سے 8ویں تک، اور آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ پڑھی ہوگی. اسٹیبلشمنٹ آف انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. اینڈ Islamic University at Islamabad started function from 2nd January 1981, which makes research in every field of Islamic law. International Islamic University جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی اسلام آباد کے اندر، جس کا مقصد جو ہے وہ اسلامک لاز کے اوپر جو ہے وہ تحقیق، ریسرچ جو ہے وہ کی جائے، اور پھر اسلامک لاز کے جو ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. تو ریسرچ وغیرہ کے مقصد وغیرہ کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی 2 جنوری 1981 کو جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی. پیٹرنیجز آف مدارس کی جو ہے وہ نگہبانی. دینی مدارس ور پیٹرنائزڈ اینڈ اینول فائنینشیل اسسٹنس واز گیون ٹو دیم. شروع کے اندر جو ہے وہ مدارس کو جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ مدد بھی جو ہے وہ دی جاتی. اسی طرح مدارس کو جو ہے ان کی نگہبانی اس انداز سے کی گئی کہ سند مین ڈگری آف درس نظامی واز میڈ ایکویلنٹ ٹو ڈگری آف MA عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز. ان کی جو ہے جو ڈگری ہے، سند ہے ان کی مدارس کی، ان کو جو ہے ایکول ٹو MA عربی اور MA اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا. صرف یہ نہیں، زبانی باتیں نہیں، اس کے لیے جو ہے یہ HEC سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے پہلے ایک ادارہ تھا ملک کے اندر جس کا نام تھا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، یعنی اسی کو بعد میں چینج کیا گیا HEC کے نام سے. تو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اس وقت اس کے لیے نوٹیفیکیشن کیا، اور اس کا طریقہ کار یہ رکھا تمام مدارس کو نہیں، جو مختلف مکتبہ فکر ہیں، ان مکتبہ فکر کے جو بڑے مدارس ہیں ان کو جو ہے وہ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا. مثلا مکتبہ فکر دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، یا کچھ مدارس جو ہے اس کے علاوہ بڑے مدارس، اور ان کی جو ہے وہ ڈگری ان کو جو ہے ایکول ٹو MA عربی اور MA اسلامک اسٹڈیز. 2 مقاصد کے لیے. ایک مقصد تو یہ کہ اگر وہ فردر ٹیچنگ کرنا چاہیں، بھائی کہتے ہیں MA سے آگے، وہ کہتے ہیں بیسیکلی ٹیچنگ کے لیے جو ہے، تو ٹیچنگ کے لیے ٹھیک ہے، MA کی جو ہے وہ ڈگری استعمال کی جا سکتی ہے. اسی طرح جیسے اس کو ایز اے MA کی ڈگری استعمال کریں گے، یا جو ہے وہ صورتحال ہے کہ فردر جو ہے وہ آگے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں پوسٹ گریجویشن لیول کے اوپر MA کے بعد، تو MPhil یا PhD وغیرہ تو کی جا سکتی ہے. یہ پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا، اور یہ جو ہے وہ اب بھی چل رہا ہے. چلیے بیٹا اگلا جو ہے وہ آگے کافی ہے. چلیے میرا خیال آج جو ہے وہ اتنا ہی، باقی انشاءاللہ جو ہے پھر نیکسٹ ویک کے اندر دیکھیں گے. بیٹا کوئی بات اگر آپ نے پوچھنی ہو تو دیکھ لیں.
کلاس میں. بیٹا اپنی اٹینڈنس وغیرہ کا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھ رہا ہوں بعضوں کی اٹینڈنس سے کافی کم ہے. کیا خیال ہے کوئی ہے ایسا جو سے وہ شہزادہ یہ شہزادی جس کی جو سے وہ اٹینڈنس شارٹ ہو اور وہ چل رہا ہے ایسے ہی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی نہیں. اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ ساتھ ساتھ چیک کرتے رہا کریں. مجھے ابھی نہیں پتا کہ اٹینڈنس جو سے کہ اس کا پرابلم یونیورسٹی جو سے وہ دیکھے گی یا نہیں. یونیورسٹی اس کو جو ہے وہ کس انداز سے لیتے ہیں. پچھلی مرتبہ تو جو ایگزام ہوئے تھے اگر آن لائن ہوتے ہیں تو انہوں نے اٹینڈنس کو جو ہے وہ ایشو نہیں بنایا تھا. لیکن اب تو کیا صورتحال ہوتی ہے ابھی تک اس کا پتہ نہیں. اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ چیک کر لیا کریں. میں اٹینڈنس جو ہے وہ لگاتا ہوں. مجھے آپ لوگوں کو نہیں بتانا, میرے بچے اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مجھے پتہ نہیں لگتا. آپ یہ کہ سر جو ہے وہ دیکھ لیں گے. کسی کا ہو مسئلہ تو ویسے ضرور ڈسکس کیجیے گا, شاید کوئی راستہ نکل آئے. چلیے باقی ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ہے وہ پھر نیکسٹ دیکھیں گے. اپنی اٹینڈنس وغیرہ جو ہے وہ چیک کر لیجیے گا سارے, کیونکہ اب ایگزام قریب ہی آ رہے ہیں. ہفتہ رہ گیا سارا. اچھا جی, خدا حافظ. السلام اللہ علیکم. وعلیکم